موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں نا آج کل، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی اسپیچز بھی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ان تمام لوگوں میں، ان میں جو مذہب کو نہیں مانتے، ان میں ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے جو بہت بڑا فالٹ ہے. آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں انڈیا کے، خاص طور پر ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں. وہ فالٹ ان کی ساری تقریر کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں، یہی سمجھانے کے لیے. اگر موٹیویشنل اسپیکر ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتے تو اللہ کو 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہ ہوتی. جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ آپ کو موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں مگر صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے، آپ کو کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ خوشنما باتیں ہیں، خوشنما نعرے ہیں، وہ آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم. بولتے کیوں نہیں یار؟ جس کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو، وہ آپ کو کامیابی کا طریقہ کیسے بتائے گا؟ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھیر کیا ہوتی ہے، وہ کھیر پکانا جانے گا؟ ہے بھائی. ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے، میں کہتا ہوں یار مجھے زردہ پکا کے دو ذرا. مثال تو اچھی ہونی چاہیے نا، کریلی بھی کہہ سکتا تھا میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ بھائی کیا پکا کے دو؟ زردہ. وہ کہتا ٹھیک ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں پتا ہے زردہ ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں پتا مجھے زردہ ہوتا کیا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہو گے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زردہ کس چیز کا نام ہے تو زردہ پکاؤ گے کیسے اللہ کے بندے؟ تم تو مجھے پکاؤ گے، ایسی چیز میرے سامنے لا کے رکھ دو گے کہ میں پکنا شروع ہو جاؤں گا. یا دوسرا ایک شخص ہے جسے آپ نے کہا کہ بھائی ذرا زردہ پکا دو. مجھے کیا چاہیے؟ زردہ چاہیے. یا مجھے ترکیب بتا دو، میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تم نے زردہ پکا کے کھایا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ زردہ کھاؤں. تو وہ جواب میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں زردے کی ڈیفینیشن معلوم ہے، زردہ ہوتا کیا ہے؟ تو پہلا شخص کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے کو غلط پتہ ہے. دوسرا نہاری کو کیا کہہ رہا ہے؟ زردہ. اس نے جو زردے کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں اونٹ کا گوشت ہے بھائی، نمک اور لہسن ادرک، اور کیا ڈلتا ہے بھائی؟ آٹا. جو ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے اس میں چاول کہیں بھی آ ہی نہیں رہے، چینی کا نام و نشان نہیں ہے جو زردے کے بنیادی رکن ہے. بھائی چاول اور چینی کے بغیر تو زردے کا تصور ہی، چلو چاول اور چینی کا ذکر کرتا، ترکیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ اپنے ملک کے زردے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں شاید اس اسٹائل میں پکتا ہوگا. زردے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. زردے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں. چھوڑے رہنے دیں، بات ٹاپک چینج ہو جائے گا، وہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اصل میں. تو اس نے جو ڈیفینیشن بیان کی زردے کی، وہ نہاری پہ فٹ ہو رہی ہے جا کے. وہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے؟ آپ اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ کے بندے تو مجھے زردے کے علاوہ کچھ اور سکھا دے. زردہ بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کی اکثریت، میجورٹی جو مذہب کو نہیں مانتی ہے، مذہب سے دور ہے، ان کی بات کر رہا ہوں.
ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم ہے ہی نہیں, اور جنہیں معلوم ہے وہ غلط معلوم ہے, وہ حقیقت میں وہ ڈیفینیشن کامیابی کی نہیں ہے. تو جس کو ڈیفینیشن معلوم نہ ہو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, یا غلط ڈیفینیشن معلوم ہو, وہ آپ کو کامیابی کا راستہ کیسے بتائے گا؟ جو ٹھٹھا کو حیدرآباد سمجھ رہا ہو تو وہ حیدرآباد کے نام پہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ ٹھٹھا پہنچا دے گا بھائی, منزل ہی الگ ہے اس کی. یہ جو دنیا ہے, دنیا, اس میں کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے ہی نہیں. اگر یہ حقیقی کامیابی ہوتی تو اس کے لیے محنت کرنے کا اللہ لازمی صلہ دیتے. یہاں کامیابی کی کوشش کرتے, اللہ اس کوشش کو ناکام نہ کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سوں کو کوشش کے بغیر دنیا ملتی ہے, اور بہت سوں کو کوشش کر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کیسا معاذ اللہ ظالم ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے, اللہ اسے کامیاب نہیں کر رہا, اور جو نہیں ہونا چاہ رہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. تو یا تو اللہ کے فیصلے غلط ہیں, یا اس کی علامت ہے کہ آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو, اس کائنات کو بنانے والا اسے کامیابی نہیں سمجھ رہا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ دیکھو دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ کامیابی کے حصول کی کوشش کرتے کرتے جس کو دنیا کامیابی کہتی ہے آپ ہو بھی جاتے ہیں, اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے, بلکہ اور ناکام ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کامیابی کا ذریعہ تھا وہی ذریعہ ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے, علاج ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے وہ فائدے کے لیے. بادام یہ خشکی بڑھاتا ہے یا خشکی جسم سے ختم کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ختم کرتا ہے نا. لیکن یہی بادام بعض لوگوں کو ری ایکٹ کر جاتا ہے, اور خشکی ختم کرنے کے بجائے بادام کا جو تیل ہے نا بعض دفعہ بال گرا دیتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ بادام کے تیل سے بال اگتے ہیں, کیونکہ تیل ہے نا, وہ پیو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ آپ لوگ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. بادام کچھ منہ ہلا دیا کریں بس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا. بادام کا جو تیل ہے وہ خشکی ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو وہ بادام کا تیل خود جوڑیا بازار سے جا کے نکلوائیں, دکان سے نہ خریدیں. خالص والص بہت دیکھ لی ہم نے. ابھی جو میں نے عود خوشبو لگائی ہوئی ہے نا, خالص سمجھ کے لگائی ہوئی ہے, آنے کے بعد پتہ چلا کہ خالص نہیں. بوتل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 100% اوریجنل, لیکن جب لگائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ زکام نہ ہو جائے شام تک, پتہ ہی نہیں چلتا اوریجنل کا. تو جوڑیا بازار سے جائیں, بادام خریدیں, امریکی بادام نہیں, وہ بڑے بڑے دیکھنے کے ہوتے ہیں, ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. کندھاری بادام یا ایرانی بادام خریدیں, اور سامنے ہی وہاں تیل نکالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تیل نکال کے کھائیں. جب اپنے خرچے پہ اتنی محنت کرتا ہے نا انسان, تو بادام میں ویسے بھی تیل زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ آپ ایک چمچہ دودھ میں ڈال کے صبح ناشتے کے بعد کھائیں گے, پئیں گے, تو آپ دیکھیں آپ کو بڑی فریشنس محسوس ہوگی انشاءاللہ. تو وٹامن ای کا خزانہ ہے. لیکن وہی بادام کا تیل بسا اوقات کیا کر جاتا ہے؟ نقصان کر جاتا ہے. حکیم لوگ کہتے ہیں موافق نہیں آیا. بھائی تم نے تو واٹ لگا دی نا, اب موافق نہیں آیا. اچھے بھلے صحیح چل رہے تھے, تم نے بادام پلا کے کیا کر دیا. اور ہوتا ہے ایسے. تو جو کامیابی کا سبب تھا وہ کیا بن گیا؟ منزل سے دور کر دیا اس نے آپ کو.
ڈاکٹروں کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہتا ہے, ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں بھائی. ابھی میں تھائی لینڈ میں بیان تھا, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, چند اچھے ڈاکٹر تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈاکٹروں کی واٹ لگائی ہے اللہ کا واسطہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا میں نے سب کی واٹ بھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا یہ جو ہماری پبلک ہے یہ پھر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, ہم نے کسی کو ٹیسٹ لکھ کر دیا, وہ ضرورت تھی اس کی, وہ ہم سے لڑنے لگا. کہیں میرا بیان سنا ہوا تھا اس نے کہ ڈاکٹروں کے کھانچے ہوتے ہیں لیبارٹری والوں کے ساتھ. صحیح, بلا وجہ بھی ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. تو بھائی ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ بلا وجہ ہی لکھ کے دیا ہو آپ کو. تو جو جب کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو تو جانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ صحیح ہے غلط ہے. جب چلے گئے تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا پڑے گا, پھر اپنی نہیں چلاؤ وہاں جا کے. تو اس لیے مجھے وہ ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں تک تو اچھے نہیں تھے, کل سے اچھے ہو گئے. یعنی کل سے جب سے ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی رپورٹ, تو وہ رپورٹ پہلے بھی یہی تھی کہ بھائی سارے خراب نہیں ہوتے. تو بسا اوقات ڈاکٹر مخلص ہے, علاج بھی صحیح کر رہا ہے, مگر اس سے علاج کرانا موت کا سبب بن جاتا ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ایسے ہیں کہ آنکھ معمولی سی خراب تھی, آئی اسپیشلسٹ سے علاج کرایا, بالکل ہی بینائی چلی گئی. 2 واقعات تو ہمارے, ایک تو رشتہ داروں کا واقعہ ہے اور ایک دوست کا واقعہ ہے. آئی اسپیشلسٹ نے ایک ڈراپ دی ہے, آئی ڈراپ, کہ یہ آنکھ میں ڈال دیں. جیسے ہی ایک قطرہ ڈالا ہے بینائی جانا, بولو بھائی, بینائی غائب. اب ظاہر ہے ڈاکٹر کی نہ تو کوئی دشمنی تھی, نہ وہ آئی ڈراپ کوئی ایسا ڈراپ تھا جو تو میڈیکل اسٹور میں بک رہا ہے, عام بک رہا ہے وہ. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے جان کر خیانت کی ہے, کیونکہ وہ اگر ڈراپ سے اندھے ہو رہے ہوتے تو باقی کیوں نہیں ہوئے اندھے. یہاں آپ نے آنکھوں کے لیے محنت کی جو آپ کے بس میں تھا, لیکن اللہ نے آپ کی محنت کو ریورس گیئر لگا دیا. کیا کر دیا بھائی؟ ریورس, الٹا ہو گیا معاملہ. وہ اگر ڈراپ کا استعمال نہ کرتے تو جتنی بینائی تھی تھوڑی سی وہ تو چلتی رہتی نا. ایک اور ابھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑی کلینک ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, آنکھ کا علاج کرایا اور بینائی جب تک علاج نہیں کرایا تھا سیٹ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہو تو علاج نہ کرائیں, ہو جاتا ہے. تو اب کس کو ملامت کرو گے بھائی؟ بعض دفعہ ڈاکٹر کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے تو اپنی, آپ کی جو سمجھ میں آیا آپ نے اس حساب سے تو ٹھیک کیا نا. لیکن بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو گیا؟ حالانکہ علاج جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. میرے ہمزلف, سگے ہمزلف جوان آدمی, بخار چل رہا تھا 1 ہفتے سے, ہلکا ہلکا معمولی سا نزلہ بھی تھا, زکام بھی تھا, اچھے بھلے چل رہے تھے. ان کو خیال آیا کہ یار یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے تو میں ذرا کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں. ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا. 2 گھنٹے کے اندر اندر انجیکشن نے ریئیکٹ کیا ہے اور موت واقع ہوئی. 2 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے فرار. جو علاج تھا, یعنی اب یہاں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں, اب ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا, اب کلینک. بھائی امریکہ میں بھی ہوتا ہے یہ لندن میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور ممکن ہے ڈاکٹر کی کوتاہی بھی ہو اس میں, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا کہ کون سا فیور ہے, اس میں کون سا انجیکشن لگنا چاہیے. ڈاکٹروں کی بھی بعض دفعہ کوتاہی ہوتی ہے, لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ جو مریض ہے, جو پیشنٹ ہے, جو علاج کرانے کے لیے گیا تھا, اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ کیا کہ نہیں کیا صحت کے لیے. لیکن اس نے جو محنت کی وہ محنت کا رخ بھی صحیح, سمت بھی صحیح, مگر فائدے کے بجائے زبردست نقصان ہو گیا, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو جب اتنی اہم چیزوں میں ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے تو
تو یہ جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محنت کرو گے تو کل آپ وہاں ہوگے جہاں آج میں ہوں، ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کل آپ اس سے بھی جاؤ جہاں آپ آج کھڑے ہوئے ہو. میری اس تقریر کا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، کسی کو سست اور کاہل بنانا نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دو، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور اس کو اچھی امیدیں ہم دلا رہے ہیں، امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ امید نہیں کہ میں یہ جو چاہ رہا ہوں یہی بنوں گا. امید کا مطلب یہ ہے کہ میرے بس میں جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں، اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ، بولو بھائی، بہتر ہوگا، چاہے میں وہاں تک پہنچوں یا نہ پہنچوں. اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. میں اگر بادام کا تیل نکال کے پی رہا ہوں دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے تو یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو. اب اللہ کی مرضی خشکی دور کر دے یا وہ خشکی بوڑھو بھائی بڑھا دے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور یاد رکھو دماغ میں خشکی بادام سے پرہیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ٹینشن سے ہوتی ہے. بادام کھا رہے ہیں خشکی دور نہیں ہو رہی تو ٹینشن لے رہا ہے، اس ٹینشن سے جو پریشانی، جو بال گریں گے نا وہ خشکی سے نہیں گرتے. اور ٹینشن فری زندگی جبھی ملتی ہے جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ہم بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہماری اسپیچ کی بھی قدر کرو، کام کرو جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو بہتر لگتا ہے شریعت کے مطابق، اور محنت کرو، اور نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. جو ہوگا صحیح ہوگا، کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہ کامیابی بولو بھائی ہے ہی نہیں. سب ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں موٹیویشنل، ان میں ٹیکنیکل، جو مذہب سے دور ہیں ان میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ وہ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی. اگر یہ حقیقت میں کامیابی ہوتی تو یہاں اسٹرگل اور محنت کا نتیجہ لازمی نکلتا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، میں نے بتایا کہ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن اگر آپ اچھی امید رکھ لو اور 100% یقین کر لو کہ مجھے اس محنت کا صلہ ملے گا، لازمی ملے گا، کوئی آپ کو تھپکی دے کے چلا گیا کہ بھئی لازمی آپ کو اس محنت کا صلہ ملے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ بھائی ملنے کے بعد کیا وہ صلہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ ارے آپ نے محنت کی، آپ نے ایک ہدف بنایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنوں گا. گورے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اپنی ایک میننگ فل لائف، کیونکہ ٹائم کو مینیج کرنے کی ضرورت اسی کو ہوگی جو میننگ فل لائف گزارنا چاہتا ہے، با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اب قوم کہے گی کیوں ہم با مقصد زندگی گزارے؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو مرو گے ایک دن، مرو گے تو نا، وہ تو گورے بھی مانتے ہیں نا مریں گے، تو مرتے وقت تم خوشی خوشی مرو یہ زیادہ بہتر ہے یہ غم کے ساتھ مرو. ارے بابا آپ تو زندہ ہیں، بول لیں بھائی. تو آپ کیا بولیں گے؟ سب یہی بولیں گے بھائی ہم چاہتے ہیں خوشی خوشی دنیا سے جائیں، غم کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں. اور خوشی کس بات کی؟ تسلی ہو ہم میننگ فل لائف گزار کے جا رہے ہیں، اس بات کی خوشی کے ساتھ روح پرواز کرے گی. کیا خیال ہے؟ اور اگر ٹائم کو مینیج نہیں کیا اور میننگ فل لائف نہیں گزاری تو مرتے وقت کیا خیال ہوگا؟ یار با مقصد زندگی نہیں گزاری، ٹائم ویسٹ کیا، تو اب جو ہے وہ افسوس ہو اور مر گئے. تو اس دن کی ٹینشن سے بچنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کریں، گورا کہتا ہے، اور اپنی زندگی کو کیا بنائیں؟ میننگ فل لائف. میں نے جب یہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کی تو جب یہ گورے کی مثال سامنے آئی تو میں نے کہا جب میں مر ہی رہا ہوں، میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ یار میں مر رہا ہوں، بولوں گا بھاڑ میں جائے، جیسی گزری اب گزر گئی، اب کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو گزر گئی، اچھی گزری بری گزری، اب ٹینشن کیوں لوں بھائی میں؟ پہلے کم ٹینشن ہے جو بے معنی زندگی گزار کے جو ٹینشنیں حاصل ہوئی ہیں. اب تو یہی ہے کہ بھائی اب جیسی گزری اب تو کچھ
اللہ کرے کوئی خوشی سے روح نکل جائے. دوسری بات یہ کہ جب روح نکل ہی رہی ہے تو غم سے نکلے خوشی سے نکلے, جو اصل جواب ہے. اس وقت تو غم بھی ہوگا تو تسلی ہوگی کہ یہ غم تھوڑی دیر میں, مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں. یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے قوم کو موٹیویٹ کرنے کا. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف کہتے کسے ہیں ان کی نظر میں؟ کارآمد انسان. کارآمد کسے کہتے ہیں؟ جس نے اچھی زندگی گزاری ہو. اچھی کسی کہتے ہیں؟ گھوم پھر کے بات یہاں ہے کہ جس نے مزے کی زندگی گزاری ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی زندگی. تو مزے کی زندگی تو آوارہ گردی میں ہے. کیا خیال ہے؟ اسنوکر ڈبو شبو کھیلو. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے فیوچر تباہ ہوتا ہے, حال تو بن جاتا ہے نا اس سے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی وہ لطیفہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن وہ اس لیے کہ وہ جب تک نہیں سناؤ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھا آدمی وہاں گیا, اس نے کہا یار یہ جوان آدمی بامعنی زندگی, بولو بھائی, نہیں گزاری, میننگ فل لائف نہیں, اس سے موت کے وقت حسرت ہوگی کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا ہے. تو اب اس کو میننگ فل لائف پہ لے کر آؤ. انہوں نے بھی ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ لازمی کریں, وہ میں منع نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب تک مذہب نہیں ہوگا, اسلام نہیں ہے, سب بیکار ہے, بربادی ہے, نہیں ملے گا سکون, کچھ بھی کر لو. تو وہ نوجوان پڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے اور کش لے رہا ہے سگریٹ کے بڑے مزے سے. ایک بزرگ گئے, انہوں خیال ہوا اس کو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں تاکہ یہ میننگ فل لائف گزارے. تو اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم کچھ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا پھر کیا کروں اگر یہاں نہ پڑھوں گا, سگریٹ وگریٹ نہ پیوں. بیٹا کچھ پڑھ لو, میٹرک کر لو. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ کہا 10 سال میں میٹرک ہوگا. 10 سال کوئی کم نہیں ہے. نوجوان نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر انٹر کرنا, 2 سال اس میں لگیں گے. 12 سال ہو گئے جی ٹینشن میں. 12 سال کس میں ہو گئے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹا بی کام بی ایس سی بی اے کچھ بھی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ ماسٹر کر لینا. 16 سال گئے نا. 16 سال کے بعد حضرت جی پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کوئی پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی کر لینا یا کوئی کچھ بھی بن جانا. چلو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا. پھر کیا ہوا؟ بیٹا پھر جاب کرنا. 18 سال گئے. پھر جاب کر کے کیا ہوگا؟ بھائی تنخواہ آئے گی ٹھیک ٹھاک. پھر کیا کروں گا؟ بھائی تنخواہ جب آئے گی تو ایک اچھے خاندان میں اچھی فیملی کی بیوی مل جائے گی آپ کو, کھاتے پیتے ہوگے تو اچھی سی بیوی لے آنا. پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پر گھر بنانا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کہنا مزے اڑانا. نوجوان نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو بزرگ نے کہا کہ پھر کیا کرنا بیٹا؟ پھر مزے اڑانا. اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ ابھی کیا کر رہا ہوں. بھائی زندگی کا مقصد اگر مزے اڑانا ہے تو مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. یہ کیش مزے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ادھار ہیں. اور ادھار اکثر لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ہر آدمی میٹرک نہیں کر پاتا, دل نہیں لگتا اسکول میں بسا اوقات. ہر آدمی انٹر, ہر ایک پی ایچ ڈی نہیں کر پاتا. اور ہر ایک ڈگریاں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں, جاب نہیں ملتی. جاب مل جائے تو بیوی نہیں ملتی ڈھنگ کی. چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ وہ ان کے ایک دوست تھے, وہ پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک ایجوکیشن میں آگے بڑھے, کہہ رہے ہم کاہل تھے, پڑھتے ہی نہیں تھے. جنہوں نے اتنی محنت کی ہوتے ہوتے شادی کے بعد بیگم ایسی ملی کہ آدھا سر ان کا گنجا ہو گیا ہے, تھوڑے سے بال میں نے خود چیک کیے ان کے, تھوڑے سے رہ گئے. چترول لگا رہی ہے بیگم. زندگی کا سکون کیا ہو گیا ان کا؟ بولو بھائی, برباد ہو گیا. تو وہ بے روزگار کہہ رہے یار میں زیادہ مزے میں ہوں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اتنا کما کے بھی ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ایسے ہم نے بہت دیکھے ہیں. تو اس نے کہا بابا جی آپ جو مجھے مزے اڑانے کا طریقہ بتا رہے ہو اس میں بڑے مسائل ہیں. ہر ایک کو جاب ملتی نہیں ہے. جاب مل جائے تو ضروری بیوی اچھی ملے, بیوی ملے تو ضروری کہ اولاد بھی ہو جائے, اولاد تو ضروری کہ وہ اولاد اچھی ملے, وہی اولاد سرگنجا کرنا شروع کر دیتی ہے.
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آپ محنت نہ کریں. میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں میننگ فل لائف اور یہ سب ان کا یہ حاصل ہے کہ مزے کی زندگی ہو, عیاشی کی زندگی ہو. اسلام اس کو کامیابی نہیں کہتا. سفر کی عیاشی بھی کوئی عیاشی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو اگر منزل بناؤ گے تو جھوٹی چیز کو جب منزل بناؤ گے جو منزل نہیں ہے, آپ خود کنفیوز رہو گے ساری زندگی. اس کی وجہ سے آپ کو مزے اڑانے کے باوجود جو بے سکونی ہوگی, وہ بے سکونی دنیا میں کوئی موٹیویٹر آپ کی دور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ سفر بہرحال سفر ہے. آپ کو یہ احساس رہے گا کہ مرنے والا ہوں, مرنے والا ہوں, بوڑھا ہونے والا ہوں, سب ختم ہونے والا ہے, بال گر رہے ہیں, سفید ہو رہے ہیں, دانت گر رہے ہیں, کمر جھک رہی ہے, چہرے پہ جھریاں پڑ رہی ہیں. یہ سب علامتیں ہیں اس بات کی کہ زندگی کی بہاریں اب آپ کو خدا حافظ کہہ رہی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, بس اب یہ زندگی کسی اور کے مقدر میں اگلی نسل کو ملے گی. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ فرماتے ہیں ایک امت ہے جو گزر جاتی ہے, اپنے اعمال کو لے کے قبروں میں چلی جاتی ہے. جو اعمال کیے چلے گئے اور ختم. اب نئی نسل پیدا کروں گا اور ان کو دیکھوں گا کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے. یہ ہے وہ نظریہ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اور اسلام ہمیں بولو بھائی سکھاتا ہے.